اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات پیارے علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، صاحب قرآن کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی، اہل بیت عظام کی، سب کی بات کرتے ہیں، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں علماء کرام سے کہ انہوں نے کس انداز میں زندگی گزاری، اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کے فرامین پر کس طرح عمل پیرا ہوئے صحابہ اور اہل بیت عظام۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے میں دور جتنا آگے کی طرف چلتا جا رہا ہے، لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ جڑتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہر معاملات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ دن بھی تھا کہ جب کبھی کوئی حج پہ جانے کا ارادہ کرتا تھا یا عمرے پہ جانے کا ارادہ کرتا تھا، تب بہت کم پیسوں میں کام ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی ہر کوئی نہیں جا پاتا تھا۔ کیوں؟ جسے بلاوا ہوگا وہی جائے گا۔ یہ بلاوے کا معاملہ یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کا بلاوا ہوگا وہی جائے گا، چاہے عمرے کی بات ہو چاہے حج کی بات ہو۔ حج پہ اگر انسان چلا جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، کروڑوں ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، بٹ وہ عمرہ بھی نہیں کیا ہوتا ان لوگوں نے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے غرباء کو ہم نے دیکھا ہے جن کے ماہانہ سیلری اتنی نہیں ہوتی کہ وہ گھر کا راشن چلا سکیں، گھر کا راشن پورا کر سکیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے ان گناہ گار آنکھوں سے کہ وہ بھی بار بار مکہ مدینہ کی زیارتیں کر کے آ جاتے ہیں۔ بات حقیقت میں کیا ہے؟ بلاوے کی بات ہے۔ سیزن حج کا چل رہا ہے جی، حج کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حج کا سلسلہ ہے جی، حج کا سفر ہے۔ بہت سے حجاج جا رہے ہیں، بہت سے بھی جائیں گے، بہت سے کل جائیں گے، کوئی پرسوں جائے گا، بس جس کی جب کی فلائٹ ہے بس وہ جا رہا ہے۔ حج سے ایک دن پہلے تک لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ سفر باندھنا ہے، ارادہ کرنا ہے، کیا سلسلہ ہونا چاہیے، ذہن میں کیا ہونا چاہیے، تقویٰ بھی ہونا چاہیے، یا اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، بہت سا سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں، وہاں چائے بھی پینی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو سفر حج کے لیے ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر ہمیں آج آگاہی فراہم کرنے کے لیے، معلومات فراہم کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ خیریت سے، اللہ کا احسان ہے۔ بہت پیاری ٹوپی آپ نے پہنی ہے ماشاءاللہ حضرت، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ اسی طرح تازہ و شاد و آباد رکھے۔ کیوں نہ ہو، آپ الحمدللہ قرآن کی بات کرتے ہیں، صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں، اور کتنے لوگ آپ سے مستفیض ہوتے ہیں، اور آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرماتے ہیں، اس کے لیے آپ کا ہمیشہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ حضرت جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتا دیا، آج کا ہمارا موضوع ہے سفر حج کے، حج کا سفر ہے، کس انداز میں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، حکم فرمائیے گا حج کے حوالے سے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالی نے حج کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو حج ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کا سبب ہے، اور حج کے جو ایام اور ماہ ہیں فرمایا کہ یہ بھی مقرر ہیں کہ ان مہینوں کے اندر حجاج کرام رب تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور مخصوص اعمال کو اختیار کرتے ہیں، اور حج کہتے ہی اسی عمل کو ہے کہ انسان قصد و ارادہ کرتا ہے، اور اصطلاح شرع کے اندر مخصوص اوقات میں مخصوص شرائط کے پائے جانے کی صورت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اور وہاں پر مختلف ارکان کو ادا کرے، جس صورت میں اس کا پھر حج مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں خالق کریم جل وعلا نے فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے فسق و فجور میں، غیر شرعی کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تقوی کا عظیم زیور عطا فرماتا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ حضرت ذرا
آپ ہمیں حج کے بارے میں تو کچھ بتائیں. جب ایک شخص حج پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ وہ جب یہاں سے نکل رہا ہے یہیں سے اس کا ایک انداز اور مائنڈ سیٹ کیا ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم کو ہلایا، ایک نہیں دو نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ کے نام سے پورا کا پورا ایک رسالہ ترتیب دے دیا. ماشاء اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رسالے کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں لکھی کہ جب ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے پیش نظر کیا ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے سب سے اہم بات جو اس شخص کے پیش نظر ہو وہ رب تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہو، کہ میرے اس سفر سے رب تبارک و تعالی راضی ہو جائے، میرے اس سفر سے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں. اسی طرح حج پر روانگی سے قبل حامد بھائی اس کو چاہیے کہ کسی کی امانتیں لے رکھی ہیں تو وہ امانتیں ان کے سپرد کر دیں، امانتیں ان کو لوٹا دیں، اور اسی طرح قرض لیا ہوا تو قرض بھی دے دے، اور اگر ممکن نہ ہو تو کوشش کرے، نیت کرے کہ واپسی پر بہت جلد میں ان کا قرض لوٹا دوں گا. اور اسی طرح سے اس کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میں ان جو قرض لیا ہے اس کو لوٹاؤں گا. اسی طرح اگر اس نے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ضائع کیے ہوئے، نماز قضا کی تھی، زکوٰۃ نہیں دے سکا، اب یہ اس نے ان چیزوں کو کرنا ہے، دینا ہے، تو اب اس کی یہی نیت ہونی چاہیے کہ جیسے ہی میں یہاں سے آؤں گا پھر ادا کروں گا. پہلی بات یہ کہ جانے سے پہلے ادا کر دے تو بہترین، وگرنہ گیا ہے اور اس کی اس وقت نیتوں کو آتا ہوں فوراً سے پہلے میں اپنے تمام فرائض سے سبکدوش ہو جاؤں گا، میں نے نمازیں ادا کرنی ہے تو نمازوں کو پڑھ لوں گا، کسی کی رقم دینی ہے تو میں وہ رقم دوں گا. تو جب یہ اس طرح کی نیت کر کے جائے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کو حج کے اندر لطف اور سرور بھی میسر آئے گا. اچھا حضرت، بہت سے لوگ جب حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اپنے رفقا سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر جیسا کہ اللہ کرے میں حج پہ جا رہا ہوں تو میرے سے میرے ماموں ناراض ہیں، خالہ ناراض ہیں، پھپھی ناراض ہیں، اور میں بغیر ان سے ملے یا کال کر کے سلام کر دیا جی ماموں میں حج پہ جا رہا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، کوئی سوری معافی تلافی کچھ نہیں ہوئی، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ ایک سوال. دوسرا اسی کے ساتھ میں ایڈ کروں گا، تو یہ جو لوگ معافی تلافی کر کے جاتے ہیں تو کیا یہ ایسا حکم ہے ہمیں یا یہ ہم اپنی اس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں والدین ہوں یا اس طرح بیوی شوہر ہے، بھائی بھائی ہے، بہن بھائی ہیں، تو ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام سے جب ہم سفر حج پر جا رہے ہوتے ہیں بہتر طریقہ جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم ان سے اجازت لے لیں، معافی تلافی کر لیں. اگر بالفرض کسی کے حق تلفی کی ہے، کوئی دل آزاری کی ہے تو میں ان سے معافی تلافی کر لوں، ٹھیک ہے نا. یہ بہتر عمل ہے. میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے تو اجر کرے گا ہی، دے گا، لیکن ساتھ میں سامنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا. اگر بالفرض سامنے والوں کا کوئی قصور ہے، میرا قصور بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں، جھکتا ہوں اور اللہ کے حبیب کے اس فرمان پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تم خالق کی اطاعت کر رہے ہو، رب تبارک و تعالی کی، اس وقت تمہارے لیے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. کیا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، رب کے گھر میں جا رہا ہوں، میں حج کا عام فریضہ انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں، کیا میں اس فریضے سے اپنے آپ کو روک لوں؟ کس وجہ سے؟ یہ رشتہ دار ناراض ہے، اس سے ملاقات نہیں ہوئی. تو اس صورت میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھلے وہ ناراض رہے، اس کو چاہیے کہ یہ اپنا حج کا جو سفر ہے اس کو کنٹینیو کرے، حج کی جانب جائے. کیوں؟ اب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب کی اطاعت کرنی ہے. رب کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. ایسے نہیں کہ ہم مخلوق کو خوش کریں گے، انہوں نے کہا جی آپ نہ جائیں، ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یا بھی کوئی بہانہ کر دیا، تو اس صورت میں یہ رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے، چلے میں ان کی بات مان لیتا ہوں اور حج پر نہیں جاتا. اس کو چاہیے، یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ اس کو حج پر جانا چاہیے اور اس پر اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر جو ہیں وہ معاف کر دیں گے، اللہ اس پر ان کو بھی اجر عطا کرے گا. ٹھیک ہے بھئی، ہمارے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے ان کو بھی اجر و ثواب عطا. بالکل. اچھا، جیسے کہ آپ نے اپنے پچھلی گفتگو میں فرمایا، پہلے سوال میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کسی کا قرض دار ہے، اس کو پیسے دینے، کچھ چیز دینی ہے، امانت دینی ہے، تو وہ چلا جائے، پہلے تو کوشش کرے کہ دے کر جائے، نہیں دے پا رہا تو ارادہ کر کے جائے. خدا نخواستہ اگر وہ چلا جاتا ہے اور وہاں واپس نہیں آ پاتا
تو کیا اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا؟ دیکھیے یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، حقوق العباد کا معاملہ یہ اس کے جو ورثہ ہیں، اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے، اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ پیچھے مال چھوڑتا ہے، اس کے مال کی تقسیم کاری سے پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے گا، کوئی وصیت ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اس کے بعد جو مال بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ یہ وصیت وغیرہ کر کے گیا تو تحفہ بھی ہے، اور اگر وصیت وغیرہ نہیں کر کے گیا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے چونکہ اس کی نیت تھی کہ میں یہ ادا کر دوں گا۔ آپ نے ایسی کئی احادیث سنی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نیت کیا کرتے تھے، کاش یہ احد پہاڑے سونے کا ہو جاتا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، کاش یہ عمل اس طرح ہو جاتا ہم یوں کر لیتے، اچھی نیت۔ ہاں، تو وہ اچھی جیسی نیت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ان کو یہ خوشخبریاں دی ہیں کہ تم نے جو نیتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نیتوں کو قبول کیا ہے۔ تو وہ صدق کے دل کے ساتھ نیت کر رہا ہے۔ ایک اور وہ بنی اسرائیل کے گناہ گار جس نے اتنے قتل کیے تھے اور نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا کہ یار ان کے پاس جا کے توبہ کروں گا، اللہ کے بارگاہ میں رجوع کر لوں گا، ابھی وہ وہاں پر پہنچا نہیں ہے، صرف نیت کر کے گیا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں عذاب والے اور اس طرح جنت والے، تو وہ پیمائش کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ سکڑ جاتی ہے، الغرض اس کی بخشش ہو صرف نیت کی وجہ سے کہ نیک لوگوں کی جانب جا رہا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی ایسا شخص یہ نیت کر کے جاتا ہے، اور اس کے لیے اور فضیلت بھی ہے کہ جو حج کے دنوں میں حج کی صورت میں انتقال کر گیا، اس کی زندگی میں ساری زندگی میں حج ہی لکھا جائے گا، یہ حج کے ارکان کو ادا کرتا رہا ہے، بہت بڑی فضیلت والی سعادت والی یہ موت ہے۔ لیکن لوگ ان آزمائشوں پر صبر نہیں کرتے۔ آپ یاد رکھیں کہ آج سے کئی سال قبل ہم پیچھے کی طرف دیکھیں، لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اتنی آزمائشوں سے گزر کر جاتے تھے، گھوڑوں پر جاتے تھے یا اس طرح اونٹ پر سواری کر کے جاتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سعادتیں اور اتنی سہولتیں ہمیں عطا کر دی ہیں، لیکن یاد رکھیں حامد بھائی بات یہی ہے کہ سفر تو سفر ہے نا، پھر بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن انسان اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح امید ہے کہ اگر وہ شخص اچھی نیت کر کے جاتا ہے، لوٹاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کو اس پر معافی عطا۔ اچھا حضرت، جیسے کہ آپ نے آزمائش کی بات کی، ایک آزمائش تو ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بالکل، ایک آزمائش وہ ہے جو بندے کے اوپر بس ڈال دی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ ٹریول والے بہت سے ایسا کرتے ہیں، میں کسی ٹریول کی برائی نہیں کر رہا، لیکن ایسا دیکھا گیا ہے، ہمارے پاکستانی حجاج جب وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، خیموں کے ایشوز آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہوٹلز کے ایشوز آ جاتے ہیں، کھانے پینے کے ایشوز آتے ہیں، پھر اس دوران حجاج احرام انہوں نے پہنا ہوتا ہے، نیت حج کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کے منہ سے گالیاں سننے کو بھی دیکھی ہیں، بہت سے لوگوں کے ہم نے دیکھی ہیں، گالیاں دیکھتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کا حج خراب ہو جاتا ہے؟ کیونکہ حج کا تو نام ہی دوسرا صبر ہے، جتنا صبر کریں گے اتنا اس کا اجر بھی ملے گا، لیکن اگر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس دوران اگر کوئی گالی دے دیتا ہے، نعوذ باللہ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کر دیتا ہے، تو کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا حضرت؟ اس نے احرام پہنا ہوا ہے۔ کہ یاد کرے یہی تو ایک امتحان ہے، اصل میں یہ ایک امتحان ہے کہ انسان احرام کی حالت میں ہے اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات وقوع پذیر ہو رہی ہے اور اس پر یہ صبر کرتا یا نہیں کرتا۔ احرام میں نہیں تھا تو اتنی قیودات نہیں تھی، اب احرام میں آگے تو یہ قیودات ہیں اس کے ساتھ، اب اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور صبر نہیں کرتا اور کوئی اس طرح کا شور و غل یا واویلا یا مغلظات بکتا ہے تو یاد رکھے اس پر اس کو گناہ بھی ہوگا اور بعض صورت میں اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا عمل اختیار کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اس کو بہت زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک متعدی مرض بن چکا ہے سیلفی کا۔ آج لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرو گے نا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اور یہ عمل تمہارا بہت زیادہ اچھا، محبوب اور مطلوب ہے، بہترین عمل ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، ہم سیلفی بنائیں گے، فوراً واٹس ایپ پہ بھیجیں گے، عائزہ اقربا کو بھیجیں گے، جبکہ ہمیں ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں ایسا عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے۔ یہ ایک اہم بات ہے، واقعی ایسا ہے۔ بعض اوقات ایک حاجی آئے، انہوں نے اپنے معاملات مکمل کی، جب یہ ہوٹل کو خالی کر کے مکہ سے مدینے گئے یا مدینے سے مکہ آئے، جب نیا قافلہ آیا وہ آ کر ٹھہرے، رکے،
तो उन्होंने कोई नल टूटा हुआ है, कोई और प्रॉब्लम है, तो इस पर ये सीख और जलाल हो जाते हैं। इनको चाहिए, ये इम्तिहान का वक्त है, इस पर ये सब्र करें। ये रब तबारक व तआला के हबीब के शहर में आकर शिकायत करेंगे क्या? ठीक है, ज्यादती होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन ये इस पर सब्र करेंगे, इंशाल्लाह इनको इस पर अजर मिलेगा। ना कि शोर गुल करके अल्लाह के हबीब के शहर में पहुंचकर वहाँ शिकवे और शिकायत और सिर्फ गीबतें और तहमतें एक दूसरे के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमल से इनको अपने आप को बचाना। मादरत के साथ ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं। लोग पहले मैं सुनता था, फिर मैंने फेस भी किया। यहाँ से जब हम जा रहे होते हैं ना, यकीन जाने जो नहीं गया यार, बस किसी तरह ले जाएं, मदीने के कुत्ते के पाँव में बैठ जाएंगे, होता है ना, नात पढ़ेंगे तो हम रो रहे होते हैं, बस किसी तरह बस हम पहुंच जाएं, हम वहाँ के गधा बन जाएंगे, हम कोने में बैठ जाएंगे, हमें जगह न मिले, हम बस गली में सो जाएं, बस किसी तरह पहुंच जाएं। जब अल्लाह करीम बुलाता है उसके बाद होटल भी बड़ा करीब मिलता है। यकीन मान हज़रत, मैंने तो अपनी आंखों से खुद देखा है, मैं क्योंकि ज़ाहिर है मेरा थोड़ा ट्रैवल से भी बिल्कुल, ट्रैवल वाले भी बहुत गलत बयानी करते हैं, अल्लाह पाक सबको महफूज, हमारा मौजू वो नहीं है ना, लेकिन बुराई नहीं, हम इस्लाह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने उन हुज्जाज को देखा है वहाँ खड़े होकर ऐसी बातें, अल्लाह अकबर। फिर तीसरा बंदा उनको आकर कहते हैं, यार खाओ तुम, ज़रा सोचो तो सही। तो और ये वही बंदा ऐसी हरकतें करता है जो यहाँ रो रहा होता है, काश बुलावा आ जाए, और जो रोता नहीं है ना बोलता है जी जब बुलावा आएगा चले जाएंगे, नसीब की बात है, वो यकीन मानिए वहाँ चुप होगा। वो बोलेगा यार कौन सी ज़मीन पे है। ये हमारे लोगों में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, खैर मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं मुफ्ती साहब से अर्ज़ करूँगा कि हज़रत आप फरमाएं कि जब ये यहाँ हमारे हाजी यहाँ से वहाँ जाते हैं, ट्रैवल वालों से जो निमटना है वो पाकिस्तान आकर निमटे हैं, जो कुछ करना है, लेकिन वहाँ थोड़ा ख्याल करें। यकीन मानिए हम पाकिस्तानी वहाँ बहुत बदनाम हो चुके हैं। किस वजह से? इन्हीं हरकत की वजह से। तो मैं मुफ्ती साहब से अर्ज़ करूँगा, मुफ्ती साहब वीनस स्क्रीन के ज़रिए हमारे हुज्जाज को जो अभी जाएंगे, जो हज के बाद उम्रे पे जाएंगे, वो भी हाजी कहलाते हैं, वो भी वहाँ उम्रे के लिए जाते हैं, हुज्जाज कहलाते हैं, उनको कुछ पैगाम दें हज़रत कि वहाँ जाकर हमें क्या करना चाहिए। सबसे अहम तरीन बात यही है कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको ये सआदत अता फरमाई है, और माशाल्लाह आप इस मुबारक सफ़र पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, और माशाल्लाह करीब आप सफ़र हरमैन की तरफ गामज़न होंगे। तो अब जैसे आपने ये सारा सफ़र शुरू किया, ये सारे मामलात हो रहे, तो आपको जाने से पहले ही मैं ये समझता हूँ इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, कुछ ऐसी नात, कुछ ऐसी चीज़ें इनको सुननी चाहिए जिसकी वजह से इनकी अकीदत में इजाफा हो। जब अकीदत के अंदर इजाफा होगा, ज़ौक़ व शौक़ होगा, एक तड़प भी होगी, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वहाँ पर जाकर ये बदमज़गी और ऐसा अमल के जिसकी वजह से अपने आप को मुतासिर करना। मैंने तो ये भी सुना है, ये भी देखा है कि बाद यहाँ से लोग जाते हैं वो बिला वजह मांग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये अमल भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने जिसको अता किया है, नवाजा है, सब कुछ मामलात हैं, पूरा इंतज़ाम करके गया है ना, ऐसे तो नहीं गया, टिकट वगैरह सब आने जाने का सब हो गया, लेकिन इसके बावजूद बाद आदत से मजबूर होते हैं। तो जैसे हजरत कह रहे थे कि इसकी वजह से साहब पाकिस्तानी, हम क्या एशिया के लोग तकरीबन इस हवाले से बदनाम हैं। तो हमें वहाँ कोई ऐसा अमल करके आना है कि जिसकी वजह से लोग मुतासिर हों, हाँ यार ये बाअदब लोग हैं, ये बेअदब नहीं है, ये जाएंगे सरकार की सुनहरी जालियों के सामने तो भी एक अदब के साथ जा रहे होंगे, हाड़ाहाड़ी नहीं कर रहे होंगे। ये भी देखने में आया है, अकीदत के नाम पर लोग भाग रहे होते हैं। तो वहाँ तो हमने बहुत ज़्यादा सब्र करना है, सब्र का मुजाहरा करना है, अदब व एहतराम के साथ हमने आगे की तरफ जाना है, और कोई भी काम ऐसा नहीं करना कि जिसकी वजह से हम बेअदब शुमार हों। और सवाब लेने गए थे ना, सवाब लेने के लिए गए थे, मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ेंगे 1 लाख नमाजों का सवाब, मस्जिद नबी 50,000 नमाजों का सवाब, लेकिन हम जाएं और गुनाह लेकर आ जाएं, तो ये अमल मैं ये समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त और हमें अपने अंदर सब्र और तहम्मुल को पैदा करना होगा। इंशाल्लाह फिर ये सफ़र जो है एक अच्छा और मकबूल और यादगार सफ़र भी। बिल्कुल मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत बात आपने की है। मुफ्ती साहब की मौजूदगी में मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, मैं जैसे कि मैंने हुज्जाज से ये रिक्वेस्ट की है, अर्ज़ किया है कि वहाँ जाकर, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है। उसके अलावा आप ये देखें आप किस ज़मीन पर खड़े हैं, कहाँ किस मकाम पर खड़े हैं कि जहाँ 70,000 सुबह 70 शाम, जो एक दफ़ा है दूसरी मरतबा उसका नंबर क़यामत तक नहीं आता। हम ये जानते हैं, जाते हुए हम इस तरह की बातें करते हैं, काश बुलावा आ जाए, हम वहाँ फ़कीर मंगते बनकर बस गधा बनकर बैठ जाएंगे, वहाँ जाकर हम बादशाहों वाले निज़ाम मांग रहे होते हैं। इससे हमें परहेज़ करनी चाहिए। अब रही बात ट्रैवल वालों की जो भेजते हैं, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश, खुदा का वास्ता, अल्लाह का खौफ का, इतना झूठ बोलते हैं हम लोग, हम ये कर देंगे, हम
نہیں کر سکتے تو بولے ہی نہیں. اگر پیکج آپ کا اتنے کا ہے تو یہی پیکج دیں, بڑھائیں نہیں کہ میں تمہیں وہاں سمندر بھی لا دوں گا, تو دریا بھی لا دوں گا, نہریں بھی بہا دوں گا, کیا کیا کرا دوں گا, تمہیں ایسے انجوائے کراؤں گا, تمہاری سوچ ہے. ایسی باتیں نہ کریں. یقین مانیے جب سے آپ نے جھوٹ بولنا اسٹارٹ کیا ہے, ہمارے ملک کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے, ہر ٹریول والے کا نام بدنام ہو رہا ہے, جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے. لوگوں کا بھروسہ ٹریول کے نام سے اٹھ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, اور پاکستانی ٹریول تو پوری دنیا میں مشہور زمانہ ہوتا جا رہا ہے. یہ میں نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیز کریں, اور ہمارے حجاج کو بھی چاہیے. یہ میرا کوئی جذباتی بیان نہیں ہے, میں محسوس کر رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں, میں نوٹ کر رہا ہوں, تو میں نے سوچا یہ میری اسکرین ہے, میں یہاں بیٹھ کر اپنی مرضی کا بیان دے سکتا ہوں. تو آپ سے گزارش ہے, خدا را اس پر تھوڑا سا خیال رکھیں, جھوٹ بولنا بند کر دیں, تھوڑا کمائیں, صاف ستھرا کمائیں, عزت احترام کے ساتھ کمائیں. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی موجودگی میں کچھ زیادہ بول گیا, میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. آپ نے بہت مختصر سے وقت میں ہمیں حج کے حوالے سے, زائرین کے حوالے سے بہت سی معلومات فراہم کی. انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام میں آئندہ بھی کروں گا حج کے حوالے سے. ناظرین اکرام, آپ سے گزارش ہے اپنا بھی خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.